شروع کرتا ہوں یشوع مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، جتنے اسٹوڈنٹ ہیں، آج ایک بڑا حساس سینسٹیو ٹاپک ہے، اسے غور سے سنیں اور لکھ لیں، کیونکہ بہت کم ان شخصیات کے بارے میں بات کی جاتی ہے، کیونکہ لوگ بڑا آسان طریقہ سمجھتے ہیں کہ ہیلنگ منسٹری پہ بات کر لو اور غیر زبانوں پہ بات کر لو۔ تو اب توبہ کا بھی میسج بہت کم سنائی دیتا ہے، بپتسمے کا بھی بہت کم، حالانکہ یہ ابتدائی چیزیں ہیں، یہی حروف تہجی ہیں ایمان کے۔ اگر کوئی توبہ نہیں کرتا، بپتسمہ نہیں لیتا اور جو قائد ہیں ان کو نہیں جانتا کہ کس طرح سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، تو مسیحیت میں وہ مضبوطی، وہ خوبصورتی، وہ کھچاؤ دکھائی نہیں دیتا۔ تو آپ اپنی کاپی، اپنی پینسل نکالیں اور توجہ سے اس کے نوٹس تیار کر لیں۔ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ خدا کا جو نظام ہے وہ کون اور کیسے چلاتے ہیں۔ تو اس پر ہم مختلف جو شخصیات ہیں، جو پرسنالٹیز ہیں، آج ہم ان پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے ایل ایلیون گاڈ، پھر ہے ایلوہیم، اور پھر ہے کہ یسوع ناصری، پھر ہے روح القدس، پھر ہے ابلیس، پھر ہے عزازیل۔ اب میں پہلے بھی کئی بار بات یہ کر چکا ہوں، اب دوبارہ سے یہ ریپیٹ کروں گا کہ جو ایل ایلیون گاڈ ہے وہ ہے خداوندوں کا خدا، سپر گاڈ، جو جب جی چاہے اپنا روپ دھار سکتا ہے، بدل سکتا ہے، جیسے کہ مسیح کے بارے میں 4 سکوئر حزقیل کی کتاب میں ہے، جیسے اس کے 4 فیس انجیل اربع میں دکھائی دیتے ہیں، متی میں، مرکس اور لوکا اور یوحنا میں، جس میں انسان کا فیس بھی ہے اور عقاب ہے، پھر بیل ہے اور پھر انسان ہے۔ تو جب متی کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بادشاہ نظر آتا ہے، وہ عقاب نظر آتا ہے اور وہ انسان نظر آتا ہے، تو ہم ان کو بیل نظر آتا ہے، یہ ہم مختلف جگہوں پہ دیکھتے ہیں۔ پھر جب حورب پہاڑ پہ ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی موسیٰ کے اصرار پر ایک انسان دکھائی دیا، اور یہی بات واضح طور پر ہمیں ملتی ہے کہ جو پیدائش کی کتاب میں لکھا، آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا نے جو اپنے ظاہر ہونے کی جو صورت بنائی ہے، وہی صورت اس نے حورب پر موسیٰ کو دکھائی، اور وہی صورت جو ہے جب مریم کے پاس فرشتہ آیا تو اس کو کہا گیا کہ خدا کا روح تجھ پر سایہ ڈالے گا، اسی سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا، خدا تعالیٰ کا محبوب کہلائے گا۔ تو وہ خدا تعالیٰ کی جو ظاہرہ صورت دکھائی دیتی ہے وہ یسوع ہے، جس کو یوحنا کہتا ہے کہ ہم نے اسے دیکھا، غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا۔
تو اس وجہ سے آپ یہ جان لیں کہ جو ایل الیون گاڈ ہے، جو سپر گاڈ ہے، جو خداوندوں کا خدا ہے، وہی یسوع ہے۔ جب وہ دکھائی نہیں دیتا لیکن طاقت میں پورے طور پر بات کرتا ہے تو اس کو یہوہ کہا گیا ہے۔ جب وہ موسیٰ کے اسرار پر ظاہر ہوتا ہے تو وہ جو بدن ہے وہ یسوع ہے، وہ ایل الیون گاڈ ہے، خداوندوں کا خدا ہے۔ اور جب وہ اس جسم سے الگ ہو جاتا ہے، صلیب پر مر جاتا ہے، مردوں میں سے جی اٹھتا ہے، عید پینتی کوست کے دن یعنی کہ جبلی کے دن، 50ویں دن ہفتوں کی عید پر جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو وہ روح القدس کی صورت ہے، آگ کی صورت ہے، جو مسیح نے خود کہا یوحنا کی انجیل میں کہ لوگ مجھے نہیں دیکھیں گے پر تم مجھے دیکھو گے، میں تمہارے اندر ہوں گا۔ تو مقدسوں کے اندر یسوع رہتا ہے روح القدس کی صورت میں۔ اب یہ فنکشن جو ہے، میں اس پر کافی ٹائم لگا سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بار بار اس بات کو ریپیٹ کرنے کی بجائے ہم آگے بڑھیں۔ اب جو ابلیس ہے، ابلیس لفظ جو ہے یہ عبرانی کا اس کا ٹچ ہے۔ ابا کا مطلب ہوتا ہے باپ، لیس کا مطلب ہے کہ جھوٹ۔ تو ابلیس جھوٹ کا باپ، جو یوحنا کی انجیل میں کہا گیا ہے کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو۔ اب لفظ جو شیطان ہے یہ مصری زبان کا لفظ ہے جو ست سے نکلا ہے، ست تان۔ جو تان ہے وہ ہے جگہ، اور ست کا مطلب ہے اجاڑ، اجاڑ دینے والا، اجاڑ بنانے والا، جو اجاڑ دیتا ہے یا ڈھا دیتا ہے یا ویران کر دیتا ہے یا الٹ پلٹ دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں شیطان، اس کو کہتے ہیں شیطان۔ اور یہ دو طرح کے ہیں، ایک ہے شیطان جسے ابلیس کہا گیا ہے، اور ایک ہے دی شیطان جس کو بائبل میں کہا گیا ہے آزمانے والا، جس کا متی کی انجیل میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ آزمانے والے نے پاس آ کر اسے آزمایا، پھر لکھا روح اس کو جنگل میں لے گیا تاکہ آزمایا جائے۔ تو جس طرح سے پہلوان کی بات ہے، ایک اکھاڑے میں ایکسرسائز کروانے والا ہوتا ہے، آزمایا جاتا ہے، اس کی ایکسرسائز دیکھی جاتی ہے، اس کا سٹیمنا کتنا ہے، اس کو مضبوط کتنا کیا جاتا ہے۔ تو یسوع کو زمینی طور پر یا جسمانی طور پر آدم کی طرح آزمایا جانا ضروری تھا۔ جیسے آدم کو بھی آزمایا گیا، اسی طرح یسوع کو بھی آزمایا جانا ضروری تھا۔ اسی طرح سے آج بھی ایماندار آزمائے جاتے ہیں۔ اب رہی بات کہ ان کو کون آزماتا ہے، یہ ہے دی شیطان، جو رکاوٹیں ڈالنے والا ہے۔ وہ خدا کی طرف سے مقرر ارواح ہے، جس کا ہم ذکر پڑھتے ہیں نمرود کے ٹائم پر کہ ارواح خدا کے پاس آ موجود ہوئیں اور انہوں نے کہا ہمیں بھیج، ہم ان کی زبان میں اختلاف ڈال دیں گے۔ پھر کہا گیا ہمیں بھیج، ہم ان کے نبیوں میں جھوٹی نبوت ڈال دیں گے۔ جیسے آرمی پریکٹس کرتی ہے، چار ماریز ہوتی ہیں اور جھوٹے مقابلے کیے جاتے ہیں، جنگ نہیں ہوتی لیکن جنگ کا ماحول بنایا جاتا ہے، اس میں پورا سب کچھ وہی فنکشن ہوتا ہے لیکن آرمی اپنی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے خدا کے اپنے فرشتے ہیں جو اپنے طور پر وہ سارا کام کرتے ہیں، لیکن جو ابلیس ہے
وہ پورے طور پر دشمن ہے۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیں الرٹ رہنا ہے۔ وہ جو دی شیطان ہے، وہ جو خاص ارواح ہیں جو پریکٹس کرواتی ہیں، جو آزماتی ہیں، جو مضبوط کرتی ہیں ایمانداروں کو، وہ اس لیے کرتی ہیں تاکہ ہم اصلی میدان میں نہ ہار جائیں۔ اس لیے جب دعا کی جاتی ہے تو ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آزمائش سے بچا۔ مسیح خداوند نے یہ سکھایا۔ مسیح خداوند نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں ابلیس سے بچا۔ ابلیس سے تو ہم بچ ہی نہیں سکتے۔ ابلیس کے ساتھ تو ہمارا جنگ رہنا ہے۔ پالوس کہتا ہے ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں۔ ان کے ساتھ تو ہماری جنگ رہنی ہے جب تک ہم اس دنیا میں ہیں۔ ان سے ہم نہیں بچ سکتے۔ لیکن جو کہا گیا آزمائش سے بچا، وہ ابلیس ہمیں آزماتا نہیں، ابلیس ہمیں مارتا ہے۔ ابلیس مقدسوں کو گھائل کرتا ہے، جس کا ذکر ہے کہ وہ شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کہ کسی کو پھاڑ کھائے، کسی کو تباہ کرے۔ لیکن جو پریکٹس والے ہیں، جو آزمانے والے ہیں، جو چاند ماری کے طریقے سے چلتے ہیں، جو اکھاڑے کی طرح چلتے ہیں، وہ خدا کی خاص روحیں ہیں۔ اور مسیح خداوند نے کہا ہے کہ یہ دعا کرو کہ آپ اس آزمائش میں نہ آؤ۔ وہ بھی آزمائش جو ہے، آزمائش ہی ہے، بھلے وہ سچا مقابلہ ہے یا پرکھ کا مقابلہ ہے، مقابلہ ہی ہوتا ہے، امتحان ہی ہوتا ہے، ٹیسٹ ہی ہوتا ہے۔ بھلے ماں سوال کا جواب پوچھ لے یا باپ پوچھ لے یا ٹیچر پوچھ لے یا فائنل ایگزام ہوں، ٹیسٹ ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ ہمیں آزمائش سے بچا۔ پھر آگے لکھا ہے بلکہ برائی سے بچا۔ میں آپ کو ہیبرو یا ارمک دعائے ربانی پہ کسی وقت بتاؤں گا، لیکن ابھی صرف اسی پر استفادہ حاصل کریں، اسی پہ قناعت کریں۔ اب یہ بات ہے کہ یہ ہو گیا دی شیطان اور شیطان یا ابلیس، اور پھر آ گیا پاک روح کے بارے میں بھی ہم نے سمجھ لیا، اور یسوع ناصری کے بارے میں بھی جان لیا، اور خدا یعنی کہ ایلون گاڈ کے بارے میں بھی جان لیا۔ اور ایلوہیم جو ہے، ایلوہیم کا مطلب ہے روحوں کا، الہوں کا گروہ، خداوندوں کا گروہ۔ تو یسوع جو ہے وہ خداوندوں کا خدا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی ران پر لکھا ہوا ہے خداوندوں کا خدا، مکاشفہ کی کتاب میں ہے۔ اب آگی عزازیل کی بات۔ عزازیل کون ہے؟ احبار کی کتاب میں لکھا ہے عزازیل کے بارے میں، ایک چٹھی نکلتی تھی، ایک کرا ڈالا جاتا تھا، اور اگر وہ برے کا کرا عزازیل کے نام پہ آ جاتا ہے تو وہ اس برے کو بیابان میں چھوڑا جاتا تھا، اور ایک کرا نکلتا تھا خدا کے نام کا، اور اس برے کو ہیکل میں قربان کر دیا جاتا تھا۔ اب یسوع مسیح جو ہے وہ دی شیطان کے ہاتھ میں بھی رہا ہے، اور وہ ابلیس کے ہاتھ میں بھی رہا ہے۔ ابلیس نے اس کو کہا کہ مجھے سجدہ کر، دی شیطان نے اس کو آزمایا ہے ادھر۔ اب یہ فرق کرنا، یہ سمجھنا بڑا ضروری اور بڑے دھیان کی بات ہے کہ یسوع کی آزمائش شیطان نہیں کر رہا، ابلیس نہیں کر رہا، آزمانے والے نے پاس آ کر اسے آزمایا۔ لیکن اسی ٹائم پر بیچ میں شیطان ابلیس بھی آ گیا، اور شیطان ابلیس کیا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ یسوع کی آزمائش صرف 3 نہیں ہوئی، اس کی 40 دن میں بہت ساری آزمائشیں ہوئی، ہر طرح کی
तरह से वो आजमाया गया। पौलुस कहता है वो हर तरह से हमारी तरह आजमाया गया, लेकिन फिर भी बेगुनाह निकला। हमारी तरह हर तरह की आजमाइश उस पर आई। अब मैं क्या अलग अलग करके आपको बताऊं। जो आप पर आजमाइशें आती हैं वो सब तरह की आजमाइशें उस पर आई, लेकिन उसने किसी बात में भी घुटने नहीं टेके, किसी बात पर भी हार नहीं मानी। वो जीता, और उसी में ही अबलीस ने भी अपना काम किया। अबलीस ने वही 3 बड़ी आजमाइशें कर दी, झुककर सजदा करने की भी, रोटी की भी और इज्जत की भी। और यही 3 आजमाइशें उसने आदम और हवा पर रखी तो हवा फेल हो गई, और हवा ने फिर आदम को कायल कर लिया। और ये जो आदम और हवा की बात है वो एक दिन की बात नहीं है, वो भी बड़ा टाइम लगा आदम को कायल करने के लिए। आदम इतना कच्चा नहीं था कि एक दो बातों में आके, बेशक औरत को कमाल हासिल है, उसको तरीका है, उसने शमशून के नाक में दम कर दिया और उस वक्त उसको छोड़ा जब उसका राज जान लिया। और इसी औरत ने ही सुलेमान को अपने बुतों के सामने झुका दिया। और एक ये वही औरत है जो मुकद्दसा है, जो खुदा की चुनिंदा है, जिसे फरिश्ते सलाम करते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं। कौन सी औरतें हैं, कौन सी बातें हैं जिससे आके फरिश्ता सलाम करता है और कबूल करता है? वो हैं जो दुआ गो औरतें हैं, जो खुदा से पूछती हैं, जो खुदा के करीब बैठती हैं, खुदा की कदमों में झुकती हैं, और जो दुनिया की फिक्रों में रहती हैं। जैसे हवा दुनिया की फिक्र में थी, दलैला दुनिया की फिक्र में थी, उसने दुनिया की फिक्र के सबब से शमशून को भेंट चढ़ा दिया, और हवा ने दुनिया की फिक्र में आदम को भेंट चढ़ा दिया, खुदा की मोहब्बत को भेंट चढ़ा दिया। लेकिन मरियम ने कहा जो कुछ मेरा खुदा चाहता है, तेरी बंदी के साथ तेरे कौल के मुताबिक हो। और यही नमूना मसीह खुदावंद की जिंदगी में मिलता है। ऐ बाप, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। ये मां का दर्स है, मां की सिखाई हुई बातें हैं। मां ने सिखाया है कि बाप की मर्जी पूरी हो। और फिर जो अज़ाज़ील के नाम पे चिट्ठी निकलती थी, अज़ाज़ील जो है वो एक तरह का सार्जेंट है। आप रोड को, जो रोड सिग्नल को जानते हैं, रोड सेंस को जानते हैं, उनका काम है कि वो देखते हैं कि कौन सी गाड़ी किस तरह चल रही है, कौन सा ड्राइवर किस तरह से चल रहा है, कौन सा शख्स जो लॉ को फॉलो कर रहा है। तो सार्जेंट आता है और वो देखता है, कुछ नहीं करता, किसी को डंडे नहीं मारता, किसी को मुक्के नहीं मारता, किसी को वो हथगड़ी नहीं लगाता, सिर्फ वो देखता है और उसको रोकता है और रोककर उसका चालान कर देता है। और वो चालान करके तो कह देता है कि ये तेरी गलती है और अब ये तेरी सजा है। अब तूने जाना है मजिस्ट्रेट के पास, तुझे जाना है जज के पास, और तुझे ये सजा भुगतनी है, ये चालान पे करना है। अब उस ड्राइवर को गलती पर उकसाने वाला कौन है? जो उकसाने वाला है वो है अबलीस। वो रोड पर जाते हुए, आपको जिंदगी की डगर पर जाते हुए, अबलीस आपकी तवज्जो को किसी दूसरी तरफ कर देता है कि आप अपने ट्रैक से डी ट्रैक हो जाते हैं, किसी और तरफ निकल जाते हैं। लेकिन आप भूल जाते हैं कि आगे किसी जगह पर सार्जेंट भी खड़ा है, अज़ाज़ील भी खड़ा है, जो आपको पकड़ेगा और आपको आपके फॉल्ट की दफा लगाएगा,
اور آپ کو یہ